اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے لیسن نمبر 2 باب نمبر 3 کا۔ لیسن نمبر 2 ہے یہ ریاست مدینہ کا قیام۔ اس کی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کروں گی، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کی مشق شیئر کر دوں گی۔ تو آپ سب بچے اپنا پیج نمبر اوپن کر لیجیے، پیج نمبر 55۔ تو پیج نمبر 55 کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے عارضی طور پر امن و سکون نصیب ہوا، تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ اور اسلامی معاشرے کے قیام کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے عملی اقدامات شروع فرمائے۔ مہاجرین کے آباد کاری کے لیے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کے عمل سے آپ نے مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی، ہم خواری اور دائمی محبت و الفت کا بیج بو دیا، جو آگے چل کر تنا درخت بن گیا۔ اب آ جاتے ہیں میثاق مدینہ کے اوپر، کیونکہ اوپر والا تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی پچھلے لیسن نمبر 1 میں ہم نے شیئر کیا تھا مواخات کیا ہوتا ہے، کہ بھائی چارے کا رشتہ جب قائم کیا گیا تو اس کو مواخات مدینہ کہہ دیا گیا تھا۔ آباد کاری کا ورڈ استعمال کیا گیا، آباد کاری یعنی کہ آباد ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ جگہ اب اس میں آبادی کا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ قریش اور مشرکین مکہ نے ہجرت کے بعد پہلے حضرت عبداللہ بن ابی کو دھمکی آمیز خط لکھ کے اس کی سرداری قبول نہیں کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس کی سرداری پر انصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے متفق ہونے والے تھے۔ اسی طرح انہوں نے مہاجرین کو بھی دھمکی آمیز خط لکھا۔ ان حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غیر مسلموں اور مدینہ منورہ کے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کے قیام کی خاطر یہود کے 3 قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ ایک تاریخی تحریری معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریر تصور بھی کیا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کی اہم دفعات: مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے، یعنی کہ ان میں امن ہوگا، ٹھیک ہے، اور امن کے قیام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے۔ مدینہ منورہ میں آباد مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے، مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظلم کی حمایت کسی بھی صورت نہیں کی جائے گی۔ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ مسلمانوں اور یہودی مل کر کریں گے۔ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ کسی بھی اختلاف یا جھگڑے کا حتمی فیصلہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اور فریقین اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ میثاق مدینہ کے اثرات: مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، جس کے بلا اتفاق سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر ایک منظم حکومت قائم ہو گئی۔ مدینہ منورہ کے تمام گروہوں کے درمیان امن، رواداری اور برداشت کی فضا قائم ہوگی۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے یہود کی حمایت حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں داخلی استحکام پیدا ہوا اور اس طرح سے مدینہ منورہ کا داخلی دفاع مضبوط ہو گیا۔ میثاق مدینہ کے بعد اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے نئے راستے کھل گئے۔ مسلمان امت واحدہ اور ایک مضبوط طاقت بن گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی تحویل قبیلہ کا حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن ربا بن معروف رضی اللہ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے کہ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے تحویل قبیلہ کا حکم نازل ہوا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے بیت اللہ کے رخ پر پھر گئے۔ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اتباع رسول اور تسلیم و رضا کی غیر معمولی مثال ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ ترجمہ، تو ہم آپ کو اس قبیلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحویل قبلہ کے حکم کے منتظر تھے۔ آپ خود بھی محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہو گئی، لہٰذا اب اصل مرکز یعنی مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس مسجد میں عبادت کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا، یہ مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، جو آج بھی قائم ہے۔ میثاق مدینہ کو انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی نہایت اعلیٰ اور عظیم مثال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے دیگر اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ آج بھی وطن عزیز پاکستان اور دنیا بھر میں پائیدار امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے قیام کے لیے میثاق مدینہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مشق پر۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ مہاجرین و انصار کے درمیان ہم آہنگی، غم خواری اور محبت و الفت کا بیج بونے میں بنیادی کردار ہے مواخات کا۔ قریش اور مشرکین مکہ نے بھی دھمکی امیز خط لکھا انصار کو۔ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع قبائل تھے یہود کے۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا۔ تحویل قبلہ سے قبل مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ مسجد اقصی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر جا جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ۔ نیکسٹ پیج پہ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کس کے ساتھ کیا؟ یہ میں نے آپ کے ساتھ ریڈنگ میں شیئر کر دیا تھا۔ میثاق مدینہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ آپ کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو ریڈنگ میں بتا دیا تھا۔ تحویل قبلہ کب اور کہاں ہوا؟ بتا دیا تھا۔ تحویل قبلہ کے اوپر میں نے سارا کچھ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تحویل قبلہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا چل گیا تھا کہ اب مجھ پہ کوئی وحی نازل ہوگی، ٹھیک ہے، حکم آئے گا، تو یہ سچ وہ والی ساری لائن آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ تحویل قبلہ کے واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو آپ نے یہ والا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا اس کا آنسر، کہ جب لوگوں نے رخ موڑ لیا تھا، اپنا قبلہ رخ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 درجہ سوالات کے تفصیلی جوابات۔ مواخات مدینہ کی ضرورت و اہمیت پر تفصیل سے لکھیں۔ مواخات مدینہ کے مدینہ منورہ میں داخلے، استحکام و دفاع کے مضبوطی پر اثرات، تحویل قبلہ کے اثرات، نتائج اور ثمرات تحریر کریں۔ تینوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔